بھائی بزرگوں دوستوں، بھائی دوستوں بزرگوں، ایک وقت جے پور میں ایسا بھی تھا کہ باقاعدگی کے ساتھ میں کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ جامع مسجد کے امام صاحب تھے مولانا نور اللہ صاحب، میں ان کے پاس پڑھنے جاتا تھا اور حافظ بین صاحب بھی جاتے تھے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جے پور میں تعلیم سے نا امید ہیں، بڑا مشکل ہے کہ یہاں تعلیم چلے، اور بہت سخت کہا کرا کرتے تھے، کیونکہ ماحول نہیں تھا، رواج نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جے پور کی اکثر مسجدوں میں بقول مفتی احمد حسن صاحب کے امام بھی جو ہے قرآن صحیح نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ جے پور میں ضلع میں ہی بہت سارے مدرسے ہوئے، چھوٹے چھوٹے مکتب ہو گئے جہاں قرآن کی تعلیم چل رہی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ آج وہ ہوتے تو دیکھتے کہ جے پور کے پڑھے ہوئے حافظ بھی بہت ہو گئے، عالم بھی بہت ہو گئے، اور مفتی بھی بہت ہو گئے۔ جس کے مدرسے جے پور میں شروع ہوئے، کچھ جگہ پر تھا انفرادی طور پہ اس کا رواج، اور چلا بھی کرا کرتے تھے۔ جیسے سلاوٹان میں ایک اور مول صاحب اور تھے، وہ کرایا کرتے تھے انفرادی طور کے اوپر۔ تو حفظ کا یہ مزاج تھا کہ جو بچہ حفظ کرے وہ کوئی دوسری تعلیم حاصل نہیں کرے، وہ صرف حفظ ہی کرے 24 گھنٹے۔ اور یہ بہت عرصے تک چلا آیا۔ اپنے یہاں جے پور مرکز میں بھی حفظ کا درجے شروع ہوئے تو ان حافظوں کو کوئی بھی دوسری چیز نہیں پڑھنے دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ تختی اور اردو وغیرہ یہ بھی نہیں بھائی ایک بار مشکل کے ساتھ میں قرآن حفظ کر لیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں کوئی چیز پڑھ لیں گے۔ رواج کا ماحول کا حصہ۔ آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میری ان کے اعتبار سے سب سے پہلے جدید علوم کے ساتھ اسکول اور کالج کے ساتھ میں اپنے یہاں مدرسہ یہاں شروع ہوا۔ اس سے پہلے کہیں نہیں تھا یہ کہ اسکول کے ساتھ یا کالج کے ساتھ یا جدید علم کے ساتھ میں حفظ کرایا جائے، کہیں نہیں تھا جے پور میں، تصور بھی نہیں تھا۔ یہ بڑی خیر چلی یہاں سے، چاہے یہ مدرسہ چھوٹا ہو، مسجد چھوٹی ہو، لیکن ایک بڑا کام ہوا ہے یہاں۔ اور پورے جے پور میں نہیں، راجستھان میں یہ میسج گیا کہ بھائی جدید علم کے ساتھ یعنی اسکول کے ساتھ کالج کے ساتھ بچہ قرآن پاک حفظ کر سکتا ہے، اور حفظ کر لیا۔ یہ بڑی خیر یہاں سے وجود میں آئی ہے جو پورے جے پور میں کہیں نہیں، کسی بھی جگہ نہیں تھی۔ اللہ اس کو قبول فرماؤ۔ یہ یہاں والوں کا جنہوں نے بھی مدرسے کو شروع کیا ان کے اخلاص کا نتیجہ تھا، اور پڑھانے والوں کو بھی اخلاص کا نتیجہ تھا۔ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے تو اللہ پاک نے ویسا کر دکھلایا۔ اب تو حال یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ میرا بچہ 10ویں میں پڑھ رہا ہے اور میں اس کو چھڑا کر اور حفظ میں داخل کرنا چاہتا ہوں، تو ہم لوگ قطعاً مشورے کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو، بلکہ 10ویں میں پڑھتے ہوئے
وہ حافظ ہو جائے گا اور آپ جو ہے وہاں رحمانیہ میں اس کا داخلہ کرا دو۔ ابھی کل کی بات ہے، مفتی امجد صاحب کہہ رہے تھے مجھے ایک پرنسپل کے صاحبزادے ہیں، وہ 10ویں انہوں نے پاس کر لی اور وہ اب جینس کرانا چاہتے ہیں اپنے بچے کو۔ تو انہوں نے مفتی صاحب سے یہ کہا کہ میں اپنے بچے کو آئندہ سال اس کا داخلہ نہیں کراؤں گا کیونکہ مجھے حفظ کرانا ہے۔ تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ نہیں، آپ جو ہے ان کو یہ رائے دو کہ اس کا 11ویں میں داخلہ کراؤ اور اس کو چھوٹی رحمانیہ میں اس کے حفظ میں اس کو داخلہ کرا دو۔ انشاءاللہ تعالیٰ دونوں چیزیں ساتھ چل جائیں گے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بچے کو حفظ یاد نہیں ہوگا، بالکل یاد ہو جائے گا اس کو۔ تو ماشاءاللہ یہ ذہن لوگوں کا بن رہا ہے، اور یہ بڑی بات ہوئی ہے کہ جدید علوم کے ساتھ میں بچہ حافظ ہو سکتا ہے، یہ ایک بڑا کام ہے۔ بھائی دوستوں بزرگوں، قطن 8ویں 10ویں 12ویں یہ انجینئر یا ڈاکٹر بنانا قطن اسلام میں اس کی مناظر نہیں ہے، ایسا قطن نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر تمہیں علم کی تلاش میں سریا پر بھی جانا ہو تو وہاں پر بھی جاؤ۔ تو سریا پر آدمی کیا کرنے جائے گا؟ کون سے علم کے لیے جائے گا؟ جس علم کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ سریا پر بھی جاؤ۔ سب سے بہترین مسلمان اس کو بتایا جو خیر کی بات کہے اور خیر کی تعلیم دے۔ سب سے زیادہ مرتبے اور عزت والا اور شرافت والا مسلمان وہ ہے جو قرآن حافظ ہو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جدید علوم کو حاصل کرنا قطن اسلام میں اس کی منادی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے اور کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی کم علمی ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جدید علوم کا پڑھنے والا ہمارے یہاں مسجد میں، مکتب میں اور ایسے مدرسوں میں وہ آوے، قرآن پڑھے، حفظ کرے اور اس کے ساتھ میں جدید علوم بھی حاصل کرے، تاکہ یہ بچہ جب جدید علم حاصل کرنے کے بعد جب یہ بڑا بنے اور کسی کرسی کے اوپر پہنچے یا کرسی پر پہنچنے سے پہلے وہ یہ سوال نہیں کرے کہ رمضان کو رکھنے سے اللہ کو ہمیں بھوکا مارنے سے کیا ملے گا۔ اسلام نے 4 عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی، لیکن ایک عورت کو 4 مردوں سے شادی کی اجازت کیوں نہیں دی؟ ایسا بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے اسلام میں۔ وہ جو رکے گا وہ اس کے ذریعے سے رکے گا، اس کے دل میں قرآن ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان باتوں سے رکے گا۔ اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام نے ایک مرد کو 4 عورتوں سے شادی کی کیوں اجازت دی اور ایک عورت کو 4 مردوں سے کیوں نہیں۔ ورنہ اگر ون سائڈ چلتے ہیں تو آپ کو بہت بڑی تعداد ایسی ملے گی۔ سال میں 2 مرتبہ انگریزی کا کو جوڑتے ہیں ہم اسکول اور کالجوں کے بچوں کو، اور ان سے ان کی کارگزاری پوچھتے ہیں، تو آپ کو تعجب ہوگا، حیرت ہوگی۔ مسلمان بچہ ہے، ماں مسلمان، باپ مسلمان، مسلمان عورت کا اس نے دودھ کیا ہے اور وہ اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ ایسے سوال کرتے ہیں کہ بیت اللہ میں پہلے تو 360 بت تھے، خود اسلام کہہ رہے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں نے نکالا ہے، جبکہ قطعاً ایسا ہے ہی نہیں۔ قرآن اگر اس کے پاس ہوتا تو وہ یہ ایسی بات برملا کہتے ہی نہیں۔ سب سے زیادہ
آج کے حالات میں شک میں جو پڑھا ہے مسلمان وہ پڑھے ہیں جو کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، کیونکہ اسلام پڑھائی نہیں انہوں نے، مسجد کے پاس سے نہیں گزرے وہ، اس لیے سوال کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اسلام کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر اللہ نے بیت اللہ کو بنایا، بےایمانوں نے اس پر رکھ دیے تھے پتھر۔ جن چیزیں ختم ہوں گی اس کے ذریعے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں ضرور پڑھیں، لیکن اس سے پہلے بچہ قرآن پڑھے، قرآن تعلیمات کو سوچیں سمجھیں، اس کے مطابق ہماری زندگی ہو، اور یہ ملحدانہ ذہن صرف اگر ختم ہوگا تو اس کے طریقے سے ہی ہوگا کہ ہمارے بچے مدرسوں میں آویں، ہمارے بچے مکتبوں میں آویں اور یہاں قرآن کی علم کو حاصل کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے جتنے نبی دنیا میں بھیجے ہیں ان سارے نبیوں کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مثال کے طور پر جادوگری بہت زیادہ تھی، اس کے مقابلے میں معجزہ دیا عصا کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت بہت تھی، ڈاکٹری کا دورہ تھا اس وقت میں، حکیم لوگ بہت زیادہ تھے، ان کے مقابلے میں اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ۔ جو کام حکیم نہیں کر سکتے وہ کام اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام سے کروایا۔ ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے دعا کرتے، پھونکتے، وہ مادرزاد اندھا دیکھنے لگ جاتا تھا۔ برف کی بیماری جاتی، سفید داغ ہو جاتے، پورا سفید ہو جاتا، ہاتھ پھیرتے وہ صحیح ہو جاتا۔ اس وقت کی حکمت ان کو صحیح نہیں کرتی تھی۔ مردہ بعض مرتبہ زندہ ہو جاتا تھا اور بات کرتا تھا، پھر واپس چلا جاتا تھا۔ تو ہر زمانے میں نبی جو آئے ان کو ساتھ ان کا معجزہ آیا اس زمانے کے اعتبار سے۔ ایسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، قیامت تک کے لیے اور آپ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ کو جو معجزہ دیا ہے وہ علم کا دیا ہے۔ آخر زمانے تک علم کا دورہ رہے گا۔ سب سے زیادہ جو علم میں چلے گا وہ آگے بڑھے گا، جو علم میں پیچھے رہ گیا وہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ پیچھے رہے گا۔ اس لیے مال سے زیادہ علم کی آواز ہوگی، حکومت سے زیادہ علم کی آواز ہوگی، کیونکہ اس کے ذریعے سے لوگ حکومت حاصل کریں گے، اس کے ذریعے سے آدمی مال حاصل کرے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے اور یہ دنیا جو ختم ہوگی سب سے زیادہ علم کی آواز ہوگی۔ جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں طاقت کی آواز تھی، اکثریت کی آواز تھی، طاقت بناؤ، اکثریت بناؤ، کامیاب ہو جاؤ۔
ایسے ہی حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں قوم سمود میں صنعت اور حرفت کی آواز تھی. بڑھیا بڑھیا مکان کو تراش کیا کرا کرتے تھے، بناتے تھے. جیسے آج جواہرات کو تراشتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں، اس سے بہتر وہ لوگ مکان بنا لیا کرا کرتے تھے. تراش کر پہاڑوں میں بنا لیا کرتے تھے، پہاڑ کو مکان بنا دیتے تھے. لیکن وہ ان کے زمانے تک رہا، پھر ختم ہو گیا. ایسے ہی میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، قیامت تک علم کا زمانہ چلے گا، علم کا دور چلے گا. ان تمام علوم کے مقابلے میں اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کا معجزہ دیا ہے، قرآن دیا ہے. ان تمام علوم کے، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے ٹیکنالوجی ہو، چاہے انجینئر ہو، کوئی بھی علم ہو، ان سب کے مقابلے میں اس کو دیا ہے. چنانچہ تمام علوم قرآن پاک میں موجود ہیں. اس علم کو حاصل کرنے والا بعد میں جتنے علوم وہ حاصل کرے گا، اس قرآن کے پڑھے ہوئے سے ان کو اس علم میں رہنمائی اور رہبری حاصل ہوگی. اس سے ان کو ترقی ملے گی، اس سے ان کو رفعت اور بلندگی ملے گی. کوئی آدمی سائنس پڑھنا چاہتا ہے، ضرور پڑھے، لیکن اگر وہ قرآن کے ساتھ میں پڑھے گا، قرآن کے علم کے ساتھ میں، تو وہ دوسرے سائنسدانوں کے مقابلے میں یہ زیادہ جلدی بڑھ جائے گا، کیونکہ قرآن اس کی رہبری کر رہے ہیں. یہ گمراہ نہیں ہوگا، یہ تباہ اور برباد نہ خود ہوگا نہ دوسروں کو کرے گا. اس کی ریسرچ اور تحقیق میں سربلندی ہوگی اور دوسروں سے بہتر ہوگی. کیوں؟ کہ قرآن تو خود ہی کہہ رہا ہے تحقیق کے لیے، اس نے خود بنائے رہنما اصول. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. یہ سب سائنس کی آیتیں ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں پہلے قرآن پڑھو، پہلے قرآن سیکھو، پھر جدید علوم حاصل کرو. تجارت کرنی ہے کرو، لیکن قرآن کے ساتھ اگر تم کرو گے برکت ہوگی، ترقی ہوگی. قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جو خالص تجارت کے لیے ہیں اور جو تجارت کو بڑھوتری دینے کے لیے ہیں اور تجارت کو آگے کرنے کے لیے ہیں اور تجارت کو پوری دنیا میں لے جانے کے لیے ہیں قرآن میں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہیں تاجر بننا ہے، صحیح طریقے سے چلنا ہے، غریبوں کا، بیواؤں کا، مجبوروں کا استحصال نہ کر کر نبی اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی اگر صف میں کھڑا ہونا ہے تو پہلے قرآن پڑھ لو. قرآن کیا کہتا ہے تاجر کو؟ قرآن تاجر سے کیا چاہتا ہے؟ اسی طریقے سے مزدور آدمی مزدوری کرتا ہے، کیونکہ ٹھیک ہے مزدوری کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کے لیے اسلام میں ترغیب دی. ایک صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا آمنا سامنا ہوا. وہ گارے مٹی کا کام کر کر آئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو صحابی تھے انہوں نے اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھایا. جو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ گندے ہو رہے ہیں، آپ کے ہاتھ صاف ہیں.
اس لیے میں نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان دونوں ہاتھوں کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا جو ہاتھ حلال کمائی کے اندر لگے۔ کماؤ۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ کماؤ، خوب کماؤ۔ جمعے کی اذان سے پہلے بھی کماؤ، جمعے کی اذان کے بعد میں بھی کماؤ۔ اس لیے مزدور سے یہ کہتا ہے کہ بھائی مزدوری کرنے سے پہلے اور مزدور بننے سے پہلے اور کام پر جانے سے پہلے قرآن پڑھ لو، قرآن سیکھ لو، مکتب میں آ جاؤ، مدرسے میں آ جاؤ۔ اس لیے اسلام نے علم کے لیے کوئی قید نہیں لگائی۔ پیدائش سے لے کے موت تک آدمی سیکھ سکتا ہے اس کو۔ 60 سال کا ہے وہ بھی سیکھ سکتا ہے اور 90 سال کا وہ بھی سیکھ سکتا ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے 10 سال کا ہے تو وہ سیکھے گا اور 12 سال کا ہے تو نہیں سیکھے گا۔ یہ بھائی دوستوں بزرگوں، پہلے قرآن کو سیکھیں ہم اور پھر اس کے بعد میں دنیا کے مختلف جو شعبے ہیں اس کے اندر ہم جائیں۔ اس کے ذریعے سے ہمیں صحیح رہنمائی ملے گی، رہبری ملے گی۔ قرآن کو چھوڑ کر اگر ہم چلے تو ون سائڈ ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ آدمی کو شکوک اور شبہات پیدا ہوں گے۔ کیوں فرض کی زکوٰۃ؟ کیا ضرورت تھی اللہ کو زکوٰۃ فرض کرنے کی؟ ہمارے گاڑے پیسے کی کمائی ہے، 2.5% ہم نکال دیں، ہر سال کتنا روپے نکلے گا؟ یہ بات پیدا نہیں ہوگی۔ ورنہ جدید علوم کا حاصل کرنے والا بچہ پوچھتا ہے کہ زکوٰۃ کو کیوں فرض قرار دیا اللہ نے؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس نے سب کو مالدار کیوں نہیں کر دیا؟ یہ پوچھتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی زکوٰۃ کی؟ کیا ضرورت تھی روزے کی؟ کیا ضرورت ہے نماز سے؟ کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے نماز سے؟ اسلام بیزار، دین بیزار، کسی چیز سے تکلیف نہیں ہوتی ان کو۔ اسلام سے تکلیف ہے، مسلمان سے تکلیف ہے، اور ہے مسلمان، رجسٹر میں نام مسلمان ہے، ایڈمیشن میں مسلمان ہے، لیکن قرآن نہیں ہے اس کے پاس، اس لیے غلط سوال کرتا ہے، غلط چیز ذہن میں بیٹھ گئی۔ اس لیے ہم اپنی اولادوں کو پہلے قرآن کو پڑھائیں، قرآن سکھلائیں۔ اس سے زیادہ آسان کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ 8 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے، کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی دقت نہیں۔ 1 سال میں حافظ بن جاتا ہے، 1 سال میں۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو 1 سال میں حفظ کر سکے۔ یہ قرآن ہی ہے، 1 سال میں حفظ ہو جائے گا۔ کیا بہترین ترغیب دی ہے اسلام نے! دیکھو آپ کہ جو ماں باپ اپنے بچے کو سب سے پہلے جب وہ بولنے لگے اور صرف یہ کہنا سکھلا دے اللہ، اللہ ماں باپ کی مغفرت کر دیتے، ماں باپ کی مغفرت کر دیتے۔ جہاں اسلام نے یہ کہا کہ اولاد کو حلال کمائی کے اوپر لگاؤ، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، کمانے پر لگاؤ، مت کماؤ، مت بناؤ، مفلس مت چھوڑو اپنی اولاد کو۔ کیا مطلب مفلس کا؟ غریب مت چھوڑو، سارا صدقہ کر دو، سارا مسجد میں دے دو، ایسا مت کرو، اولاد کے لیے کچھ کرو۔
اولاد کے لیے بھی جیو. ہاں یہ اسلام کہہ رہا ہے اولاد کے لیے بھی کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین مال وہ ہے اور سب سے بہترین خرچ وہ ہے جو آدمی اپنی اولاد کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر گھر کے اندر کوئی چیز کھانے کے لے کر آتا ہے، اس کی شروعات اپنی بچی سے کرے. بچے کو دوسرے نمبر پر پرورش کا طریقہ دکھلایا اسلام نے. خدا کرے ہم اسلام کو سمجھیں اور ہمیں اس کی ضرورت کا احساس ہو کہ یہ اسلام کتنی ضروری چیز ہے. ہماری زندگی کا جزء لائن پک ہو. اگر ہم بچوں کو اس طریقے سے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ بچہ اسلام اور مسلمان کا ترجمان بنے گا، ورنہ مسلم کالونی میں رہنا چھوڑ دے گا، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے گا. یہ ضروری ہے ہم پہلے دین کو سیکھیں. صحابہ کی یہ صفت تھی کہ وہ کوئی بھی کام کرتے تو اس کام کو کرنے سے پہلے وہ اس کے بارے میں معلومات کرتے کہ اسلام کیا کہتا ہے اس کے لیے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے اس میں. اس کو سیکھتے اور پھر کرتے تھے. چاہے وہ تجارت کرو، چاہے مزدوری کرو، چاہے کھیتی کرو، کچھ بھی کام کرو. آپ دیکھو صحابہ کھیتی کرنے جاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے کو اس کھیتی کے اوپر بھی آخرت ملے گی؟ دوسرے مذہب میں یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ چیلنج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جب تک کھیتی ہری بھری رہتی ہے، اس کی کوپل ٹوٹتی ہے اور ہری ہوتی ہے معمولی سی، اس وقت سے لے کر جب تک وہ کھیتی نہیں کاٹی جاتی ہے اس بونے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. اور وہ جتنی مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہرا پتا ہرا کوپل، کھیتی ہری بھری رہتی ہے، صبح کی وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس تسبیح کا ثواب اس کھیتی کرنے والے کو ملتا ہے. کرو کھیتی، بڑے کاشتکار بنو. کیا روکتا ہے اسلام اس سے؟ قتل نہیں روکتا. یہ پہلے قرآن سیکھو. بڑے زمیندار بنو آپ، قتل نہیں روکتا ہے. تو ترغیب دے رہے آپ دیکھو کہ جب تک کھیتی ہری بھری رہے گی وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کی تسبیح کرے گی اور اس کو ثواب ملے گا کھیتی کرنے والے کو، اس سب طرح ثواب اس کو ملے گا. اس لیے بھائی ہم اپنے بچوں کو جدید علوم اسکولوں میں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں داخل کرنے کے ساتھ ہم صبح پہلے مکتب میں بھیجیں، حفظ کرائیں قرآن کو. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اپنے یہاں قرآن حافظ ہیں اور بہت سارے. اس حفظ نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ سنت اور شریعت کے ساتھ میں رہیں اور صحیح طریقے سے چلیں. ہر سال قرآن بھی سناتے ہیں. اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں قطعاً ایسا نہیں ہے کہ کوئی جدید علوم سے روکنا ہو کہ صاحب یا مدرسے میں آؤ اور صاحب قرآن پڑھو اور 3 سال حفظ میں لگ جائیں گے. قطعاً کوئی 3 سال کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جنہوں نے 1 سال میں حفظ کر دی. 1 سال میں بچہ ہوشیار ہونا چاہیے. 2 سال میں کر لے گا، زیادہ سے زیادہ 3 سال.
اور پھر ادھر اسکول سے بھی نہیں روک رہا ہے. یہ پہلا مدرسہ ہی ہے، جے پور کا پہلا مدرسہ ہی ہے. اللہ بڑھیا بدلہ دے ان کے شروع کرنے والوں کو. ورنہ پہلے تو واقعی میں یہی مزاج تھا اور یہی ذہن تھا کہ بالکل یکسوئی کے ساتھ پہلے قرآن حفظ کر لے، اس کے بعد میں پڑھاؤ. یہ چیز ختم ہو گئی. اسی لیے اب مدرسوں میں حفظ کے ساتھ میں اردو بھی شروع ہو گئی، اس کے ساتھ میں حساب شروع ہو گیا، اور بہت ساری چیزیں شروع ہو گئی اس میں. یہی تو آپ لوگوں سے درخواست ہے، کم از کم ہم اپنے گھر کے ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں. بناؤ گے کیا؟ اچھا، انہوں میں جو تبدیلی آتی ہے مدرسے کے ماحول میں آتی ہے، پھر جو تبدیلی جو آتی ہے وہ گھر کے ماحول سے ہوتی ہے. اس میں مدرسے والوں کا، مکتب والوں کا، قرآن حفظ کرانے والوں کا قطعاً کوئی ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ان کے پاس بچہ ہے، آپ دیکھو سنت شریعت کے ساتھ سب چیزیں اس کی زندگی میں رہتی بڑھیا. ہمارے پاس آیا، ماحول بدلا، وہ بھی بدل جاتا ہے. اس ماحول کے بدلنے کی ذمہ داری ہماری اپنی خود کی ہے. ہم اپنے گھر کا ماحول دین دارانہ سنت شریعت والا بنائیں گے، انشاءاللہ تعالی یہ بچے ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے. اور میں تو یہ کہتا ہوں، اگر ان کی صورت اور شکل اگر بدل بھی گئی نا خدا نخواستہ، تو ان کا دل تو بدلا ہوا نہیں ہے. کہ جس کسی شعبے میں بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی قرآن ان کے دل کے اندر رہے گا اور یہ صحیح چلیں گے. کوئی اللہ ماشاءاللہ کوئی حافظ قرآن غلط راستے پہ چل جائے، ورنہ کوئی نہیں چلے گا. کہ نیت کریں اپن انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرائیں. دوسری بات ایک اور عرض کرنی تھی، مشورتاً میری، مانے تو اچھا، نہیں تو کوئی ایسی بات نہیں، مشورے کی بات. یہ جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کو قرآن سنانے کا مسجدوں میں موقع دیا جائے. پنڈی گرام مسجد ہے، وہاں پہ بھی حافظ ہوتے ہیں بچے، مسجد میں نہیں ہوتے، دوسری جگہوں سے. وہاں ایک حافظ صاحب ہے، پہلے وہ کراتے تھے، اب وہ مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں دوسری جگہ پر. چاہے وہ حافظ سال میں ہو، 2 سال میں ہو، بہرحال وہاں جو بچہ حافظ ہو جائے گا اس کے لیے یہ ضروری ہے. ان محلے والوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ ضرور 1 سال میں نہیں، 2 سال میں نہیں، 3 سال میں نہیں، 4 سال میں، چاہے 5 سال میں، وہ ایک مرتبہ ضرور ہماری مسجد کے اندر قرآن سنائے گا. باری متعین کر رکھی انہوں نے، اس سال یہ سنائے گا، آئندہ سال یہ سنائے گا، اس کے بعد یہ سنائے گا. جیسے فارغ ہوتے جاتے ہیں ویسے ان کی باری لگتی رہتی. کسی کا 2 سال میں نمبر آ جاتا ہے، کسی کا 3 سال میں، کسی کا 4 سال میں. حفظ کے بعد میں جذبات بنتے ہیں. ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ اس مسئلے کے اوپر سنا دوں. جس بچے نے ایک مرتبہ اس مسئلے کے اوپر سنا دیا وہ قرآن نہیں بھولے گا. پکی بات ہے بالکل. آپ یہ سب پوچھ رہے ہیں، جو حافظ ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں، جو اس مسئلے پہ سنا دے گا وہ قرآن اس کا بھولنا مشکل ہے. گھر پر سنائے گا ویسا یاد نہیں ہوگا اس کو. کسی باغ میں سنائے گا، کسی دکان میں سنائے گا، ویسا یاد نہیں ہوگا جیسا ہی. میری ایک رائے ہے اس میں کہ ہم نمبر لگاویں بچوں کا، دونوں مسجد والے. اس سال یہ، آئندہ سال یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد ہمارے اپنے. ہم ہی اگر ان کو آگے نہیں بڑھائیں گے اور ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر اور بھی جگہ پر ایسے بارش لگا رکھی انہوں نے. صرف وہ پنی گرام کے نہیں ہے، اور بھی جگہ ہے. کھو میں جو پہلے فارغ ہوا وہ پہلے مسلح پہ آ گیا، ایک مرتبہ آئے گا، دوسری مرتبہ میں دوسرا، تیسری مرتبہ میں تیسرا. اس لیے ہماری یہ رائے اگر اچھی لگے تو لینا، نہیں لگے کوئی بات نہیں.
یہ امت کی امانت ہے، ان کو آگے بڑھانا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ان کا قرآن پکا ہو جائے گا۔ یہاں کے بچے جو پڑھے ہوئے ہیں، میں نے کئی مرتبہ ان کا قرآن سنا ہے، یہ بہترین قرآن پڑھنے والے ہیں۔ ہاں، انہوں میں اخفاء، اظہار اور مخارج یہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں ان کے۔ تھوڑی محنت اور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور بہترین پڑھنے والے بنیں گے۔ اس لیے بھائی ایک درخواست ہماری ہے، میری درخواست یہ ہے، ان بچوں کو یہاں موقع دیا جائے، یہ آگے بڑھیں۔ ایک سال زندگی میں ایک مرتبہ تو سنا دیں کم سے کم، اپنے محلے کی مسجد میں، اپنی مسجد میں ایسا کریں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے اور گنجائش ہو۔ ایک اور بات کہتا ہوں، دیکھو بے ذات اللہ کی ہے، بولو ہم سب عیبدار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں۔ میری حقیقت آپ جانتے ہو، میں یہاں بیٹھ کر بڑھیا نہیں بن گیا۔ اگر ہمیں اپنے عیبوں پر نظر رہ گئی تو ان بچوں کے عیب چھوٹے معلوم ہوں۔ خدا نہ خواستہ کوئی پرچہ جس پر اللہ لکھا ہوا ہو، بسم اللہ لکھا ہوا ہو، نالی کے اندر گر جاوے، کوئی نالی میں پٹک دے، کیا ہم اس کو اٹھا کے دھوئیں گے نہیں؟ چینے سے لگائیں گے یا پھینک دیں گے؟ بولو کیا کریں گے، بتاؤ تو۔ چینے سے لگا دیں۔ یہ معصوم بچے ہی ہیں، جوانی ہے انہوں میں، جوانی آدمی کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ ضرور غلطی ہوں گی ان سے، ان کے ماں باپوں سے ہوئی ہے غلطی، لیکن ان ماں باپوں کی کوئی اچھائی ہے تو یہ حافظ بن گئے۔ میرے میں اچھائی نہیں، میری اولاد نہیں بن سکی۔ ان کے ماں باپ کی اچھائی تھی جو اللہ نے ان کو حافظ بنا دیا۔ ماں باپوں کو مت دیکھیں، خاندان کو نہیں دیکھیں، ہم ان بچوں کو نہیں دیکھیں، ان کے سینے میں، ان کے دل میں قرآن ہے، یا ان کے دل میں قرآن ہے۔ آج ہم دنیا میں کسی پرچے کے اوپر پورا قرآن نہیں، صرف اللہ لکھا ہوا ہو، کوئی ادنا سا مسلمان سے گوارا نہیں کرے گا کہ اس قرآن کے اس پرچے پر جس پہ اللہ لکھا ہوا ہے اس کو آگ میں جلا دیں۔ بولو کرے گا گوارا کوئی نہیں جلا۔ انشاءاللہ اللہ ان حافظ قرآن کو جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا، کیونکہ ان کے دلوں میں قرآن ہے، دل میں قرآن ہے، یہ نہیں جلیں گے، یہ انشاءاللہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ اللہ کے قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس لیے ہم ان کی کمی کوتاہیوں کو نہیں دیکھتے۔ کیا دیکھیں؟ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ان کے سینے میں۔ جیسے بوسیدہ قرآن ہو جاتا ہے، کیا وہ عزت کے قابل نہیں ہوتا؟ عزت کے قابل ہو۔ یہ کمی کوتاہی ہو گئی حافظ صاحب میں، کوئی غلطی ہو گئی انہوں میں، ہمارے اپنے ماحول کی وجہ سے ہو گئی، ہمارا ماحول ہی ایسا ہے، ہم اس کو معاف کریں، بچوں کو معاف کریں، ان جوانوں کی جوانیوں کو معاف کریں، ان کو عزت سے بٹھائیں، ان کو عزت سے دیکھیں، عزت سے مصافحہ کریں، ان کو عزت سے ہاتھ ملاویں۔ ان کو اپنی اگر 5 اولادیں اور ایک بچے کو اگر حافظ بنا دیا تو ان چاروں کے مقابلے میں ہم اس 5ویں کو ہمیشہ آگے بڑھائیں گے، کیونکہ اس کے سینے میں قرآن ہے۔ اس کی وجہ سے میری مغفرت ہوگی اور میرے خاندان کی مغفرت ہوگی، اور مجھے اس کی وجہ سے میدان محشر کے اندر تاج پہنایا جائے گا جو سورج اور چاند کی روشنی سے زیادہ تیز ہوگا۔ ہم ماں باپ ان کی اولادوں کی 5 اولادیں، اس 5 کو ترجیح کریں گے بھائی، اور داخلہ بھی کرانا ہے۔ بہترین اللہ نے اس جگہ سے یہ صدقہ جاریہ جاری کیا ہے، اور یہ چیز کہیں دوسری جگہ ہے نہیں، اور پورے جے پور کا، میں تو پورے راجستھان میں، مغربی راجستھان، باڑمیر، جیسلمیر، پوکھرن، پھلوی،
ان سارے مدرسوں میں ہر سال جاتا ہوں، کوئی سا مدرسہ اور کوئی سا مکتب ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں سال میں 2 مرتبہ میں نہیں جاتا ہوں۔ میں ہمارے ساتھی اور بہت قریب سے ہم نے مکتبوں کو مدرسوں کو اللہ نے دکھایا ہے، لیکن ایسا نظام کہ یہیں سے شروع ہوا ہے۔ اللہ اس کو قبول فرماوے اور اللہ ہمیں اخلاص عطا فرماوے اور اللہ ان کی مدد کرنے والا ہم سب کو بناوے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ابھی ہو گیا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق الله، ومن أحسن من الله صدقة ونحن له عاقبون. قل أتحاجون في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أم نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون
الذين يحملون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا بالله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أتقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط يعبدون أوثانا قل أنتم أعلم عن الله ومن أظلم ممن كتم شهادة يمنعه من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا يسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا بالله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم
ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم آمين